قال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم، آپ درخواست کریں اپنے پروردگار سے، یخفف عنا یوما من العذاب، تاکہ ہمیں تخفیف کر دے ایک دن عذاب کا۔ قالوا، تو وہ داروغہ کے جائیں گے، اولم تکو تاتیکم رسلکم، آیا نہیں آتے رہے آپ لوگوں کے پاس آپ کے پیغمبر بالبینات، اللہ کے احکام کے ساتھ۔ قالو، تو وہ کہیں گے بلا، ہاں آتے رہے۔ قالو، تو فرشتے کہیں گے فدعو، پھر آپ خود ہی درخواست کریں۔ ہم آپ کا درخواست، کوئی آپ کی کوآپریشن ایکسیلنٹ تھی کہ ہم لکھ کے کہ کوآپریشن از ایکسیلنٹ؟ آپ خود ہی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی کوآپریشن نہیں کی، وہ آئے تھے لیکن ہم نے مانا نہیں، تو آپ خود ہی ریکویسٹ کریں۔ قالو، تو کہیں گے وہ داروغ جیل فدعو، آپ خود ہی ریکویسٹ کریں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تو وہ کر نہیں سکتے، اگر کرے بھی تو ما دعاء الکافرین، ریکویسٹ کافروں کا نہیں، الا فی ضلال، مگر بے سود۔ انا لننصر رسلنا، تحقیق ہم امداد کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور اسے دن بھی جب عدالت لگایا جائے گا، یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، وہ ایسا دن ہے جب نفع نہیں دے سکے گا، فائدہ نہیں دے سکے گا ظالموں کو، معذرتهم، ان کے ایکسکیوزز، وہ ایکسکیوزز کرتے رہیں گے لیکن ایکسکیوز کوئی فائدہ۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور انہی کے لیے ہوگی لعنت، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور انہی کے لیے بہت بدترین ہاؤس تیار کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، ہم دے چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کو گائیڈنس، وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل الکتاب، اور ہم نے دے دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب، ہدن، ایسی کتاب جو ہدایت والے تھی، وذکرا، اور نصیحتوں سے بری ہوئی تھی، لِأُولِي الالباب، لیکن عقل مندوں کے لیے۔ فاصبر، اب جو اتنا سارا قصہ اللہ کریم نے بتا دیا کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو کیا پاپڑ بیلنے پڑے، کیسے بدذات سے اس کا واسطہ پڑا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی بد دل نہیں ہوا۔ بس صبح کی نماز سے فارغ ہو کے اور اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنے بھائی سے کہتے چلو چلتے ہیں اس بدبخت کے پاس، پھر صحیح صبح اس کا کوئی دوسرا جاب تھا ہی نہیں، پیغمبر کا یہی ایک جاب ہوتا ہے، پیغمبر کا یہی ایک ہی جاب ہوتا ہے، تو صبح سویرے بس فرعون یہاں سے اپنے گھر سے نکل کے بیک ڈور سے اپنے آفس میں داخل ہوتا اور یہاں سے موسیٰ علیہ السلام وہ اس طرح سے پکڑتا۔ اچھا تو پھر آپ آ گئے؟ نے کہا ہاں میں آ گیا، آپ نے کوئی سوچا میری بات کو؟ بڑھ گئی بات۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام ایک تقریر جھاڑ لیتے اور ہارون علیہ السلام تائید کے لیے کھڑے رہتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بات کر جاتے 2-4 منٹ اور خاموش ہو جاتے، تو ہارون علیہ السلام ایک قدم آگے آ کر فرعون سے کہہ دیتے بھائی مانو اس کی بات کو، یہ سچ کہہ رہا ہے، آپ کے فائدے کی بات ہے، بیڑا غرق ہونے والا ہے آپ کا۔ صحیح؟ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ سیکنڈر خود لاتا رہا، ہارون علیہ السلام وہ اس کا سیکنڈ کرتا رہا، جو بیان کرتا تو وہ سیکنڈ کرتا، تائید کرتا، کنفرم کرواتا کہ بات اس کی مانو۔ نہیں کچھ نہیں تھی، یہ گپ لگا رہے ہیں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، اللہ کریم کبھی گونگے کو نہیں پیغمبر بنا بجاتا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فاصبر، اب رسول پاک سے کہہ رہا ہے کہ آپ کبھی کبھار آپ صبر کریں، استقامت کا مظاہرہ، موسیٰ کو دیکھو، فاصبر اسٹیبلٹی کا مظاہرہ کرو، فاصبر پیشنس کا مظاہرہ کرو۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کریم کا وعدہ، کون سا وعدہ؟ آیت نمبر 51 کو دیکھیں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم امداد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور کبھی کبھار جو آپ سٹریس میں آ جاتے ہیں تو وہاں استغفار کیا کریں، یہ کریں، استغفار کیا کریں، کیونکہ آپ بشر ہیں، آپ انسان ہیں، آپ اسٹریس آتا رہے گا۔ ایک آدمی اپنے کو بہت سارا تکائے، ہاں امت کی خیر کے لیے، ملت کی خیر کے لیے، کمیونٹی کی خیر کے لیے، اور کمیونٹی اس کو چہرے پر تھپڑ لگائے، تو آدمی انسان ہے، ہاں وہ مزید تو کچھ نہیں کہتا، بد دل ہو جاتا ہے، ڈس اپوائنٹڈ ہوتا ہے، ڈس ہارٹڈ ہو جاتا ہے، یہ ہر انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اتنی پیار و محبت سے فرام دی ڈیپتھ آف ہز ہارٹ وہ بیان کر دیتے. سارے لوگ کہتے یہ آج آپ کیا کتنی پکا رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی وہ کیفیت آ جاتی, وہ ڈسہارٹڈ ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا جب آپ ڈسہارٹڈ ہو جائیں, پیغمبر کے لیے ایسا بھی نہیں ہونا, تو آپ اس پر استغفار کریں. بِالْإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, آپ صبر کریں, استقامت کا مظاہرہ کریں. ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ نصرت و امداد والا وہ یقینی ہے. واستغفر لذنبک, اور آپ واستغفر لذنبک, آپ استغفار کریں. پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا, پیغمبر کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا. اب یہ تو بشری تقاضا, یہ پیغمبر کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ جو بشری تقاضے ہیں یہ انسان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. اب پیغمبر چاہے مجھے بھوک نہ لگے, بھوک لگے گی کہ نہیں لگی, ذرا زور سے. مجھے پیاس نہ لگے, لگے گی کہ نہیں, ضرور لگے گی. میں ڈسرٹڈ نہ ہو جاؤں, کیفیات اس طرح آ جائے تو ہوتے جائیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ اشخاص اور اشخاص میں فرق ہے. میں کبھی کبھار آصف صاحب سے کہتا ہوں کہ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو میں بھی کبھی کبھار دعا کرتا ہوں کہ خداوندہ مجھے بھی آصف صاحب والا مزاج دے دے. صحیح, کیونکہ میں بہت جلدی مجھے غصہ آ جاتا ہے. حالانکہ یہ کوئی, لیکن اب ہیبٹ تبدیل ہو نہیں سکتا. کیا ہو سکتا ہے؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم بجبل زال عن مکانه فصدقوه, اگر کسی نے آپ کو اطلاع دے دی کہ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کے کہیں دوسری جگہ چلا گیا, تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ پاسبلٹی ہے, تصدیق کریں. واذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوه, لیکن کسی نے کہہ دیا کہ ازر کی عادت تبدیل ہو گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عادت نیچر میں ہوتی ہے, جینز میں ہوتی ہے, تبدیل ہوتی نہیں. ابھی تک کسی نے چیڑا نہیں, چیڑو گے تو وہ سندھی خصلت آ جائے گی. ان وعد اللہ حق, آپ صبر کریں. ان وعد اللہ حق, اللہ کریم کا وعدہ حق, یہ ثابت اور حق ہے. واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک, اور آپ تسبیح کریں اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ. تو تسبیح اور حمد نماز سے عبارت. کس چیز سے عبارت ہے؟ نماز سے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, شام کے وقت, وَالْإِبْكَارِ, اور صبح کے وقت. إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ, تحقیق وہ لوگ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ جو ریزننگ کرتے ہیں اللہ کے احکام میں, بغیر سلطان, بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آیا ہو. إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ, ان فی صدورہم الا کبر, نہیں ہے ان کے دلوں میں الا کبر, مگر کبر ہے. الا کبر, مگر کیا ہے؟ کبر ہے. کبر کا معنی انہوں نے اپنی ایک ڈیسٹینیشن خود مقرر کی ہے, ایک ڈیسٹینیشن خود. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں ما ہم ببالغی, وہ کبھی وہاں تک پہنچنے والے ہیں نہیں جو انہوں نے اپنی ڈیسٹینیشن. اس لیے آپ کی بات کو نہیں مان رہے کہ ان کے اپنے کچھ اہداف ہیں, وہ اسی ہدف تک نہیں پہنچ سکتے اگر آپ کی بات کو مانیں. اس لیے آپ کی بات کو نہیں مان رہے, لیکن نہ مانتے ہوئے بھی وہاں نہیں پہنچیں گے. فی صدورہم الا کبر, نہیں ہے ان کے دلوں میں الا کبر ما ہم ببالغیہ, مگر ایک کبر, ایک بڑائی ہے جو وہاں پہنچنے والے نہیں. فاستعذ باللہ, تو آپ پناہ مانگیے اللہ تعالیٰ کی. انہ, اللہ تعالیٰ, والسمیع, وہ سننے والا ہے, البصیر, وہ دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والارض, اب وہ اہل مکہ وہ بعض بعد الموت کو نہیں مانا کرتے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں مردہ انسان زندہ کرنا بڑی بات ہے, اتنی بڑی آسمان کو پیدا کرنا بڑی بات ہے, یا اتنی بڑی زمین کو بچانا بڑی بات ہے. لخلق السماوات والارض, ہاں یقینی بات ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا اکبر, یہ بہت بڑی چیز ہے, من خلق الناس, انسانوں کے دوبارہ پیدا کرنے سے. ولکن اکثر الناس, لیکن لوگوں کے میجارٹی لا یعلمون, کے پلے بات نہیں پڑتی. وما یستوی الاعمی, اس لیے کہ وہ اندھے ہیں, اس لیے کہ وہ, اور ماننے والے وہ بینا ہیں. وما یستوی الاعمی, ایکول نہیں ہو سکتے, الاعمی اندھا, والبصیر, اور دیکھنے والا, والذین آمنوا, اور برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو ایمان لا چکے عمل کرتے ہیں صالحات کے, وللمسیء, اور ان کا برابر نہیں ہو سکتا مشرک.
قلیلا ما تتذکرون، لیکن بہت تھوڑے لوگ آپ میں سے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ ان الساعۃ لآتیۃ، تحقیق وہ گھنٹہ آنے والا ہے، لا ریب فیہا، کوئی شک نہیں اس کے آنے میں، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی میجارٹی وہ بلیف نہیں کرتی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کا پروردگار اعلان عام کر چکا ہے، ادعونی مجھے پکارا کرو، ادعونی ادعونی مجھے پکارا کرو، استجب لکم میں آپ کے پکار کو سنوں گا، میں آپ کے پکار کو سنوں گا، مجھ سے مانگو میں آپ کے تقاضوں کو پورا کروں گا، میں آپ کے تقاضوں کو پورا کروں گا، لیکن آپ کے تقاضے اکارڈنگ ٹو ول آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ تو مانگو کہ میں ساری دنیا کا بادشاہ بن جاؤں، بٹ دیٹ ناٹ دی ول آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ کہتے ہیں کہ آج رات ہی بل گیٹس دیوالیہ بن جائے، وہ ساری کمپنی میرے نام ہو جائے فار ایگزامپل، اللہ کریم فرماتے ہیں میں پکار کو سنتا ہوں بٹ لیکن اپلائی کرتا ہوں اکارڈنگ ٹو مائی اون ول۔ قال ربکم یہ اب یہ جو ہے نا اظہر، یہ اس لیے آتا نہیں، یہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ بل گیٹ کا بیڑا کب غرق ہوگا کہ وہ سب کچھ مجھے ملے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارا کرو اور مجھ سے مانگو، استجب لکم میں قبول کروں گا آپ کے لیے۔ لیکن اب دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں، دعا کے کیا ہوتے ہیں؟ کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ایک حلال خوری اور حلال کمائی دعا کی سب سے اولین شرط ہے۔ ترمذی کی حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے وہ مسکنو حرام، گھر جس میں رہ رہا ہے وہ حرام کا لیا ہوا ہے، وما کلو حرام، کھانا جو کھا رہا ہے وہ حرام سے کما رہا ہے، ومشربو حرام، کوک اور پیپسی جو پی رہا ہے وہ حرام کا ہے، صحیح، وغذی بالحرام، جو گوشت پوسٹ ڈیولپ ہو چکا ہے، جو فیٹس آئے ہیں وہ سارے حرام کے، فان میں استجاب لہو، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوتی۔ تو سب سے اولین شرط کیا ہے؟ حلال خوری۔ اور دوسری بات کہ مکمل توجہ سے اللہ سے مانگا جائے ود اے اسپیسیفک بلیف کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی کرنے والا۔ ہم جب اللہ سے مانگتے بھی ہیں تو ساتھ ساتھ یہ ریزرویشن ہوتی ہے، پتہ نہیں کرے گا بھی نہیں کرے گا، صحیح، تو جب آپ کی خود اپنی ریزرویشن وہ کبھی نہیں کرے گا۔ اور پھر تیسری بات کہ دعا کی قبولیت کا یہ معنی نہیں کہ جو چیز آپ مانگتے ہیں وہ آپ کو دیا جائے، اسی میں آپ کے لیے خیر ہی نہیں ہو، آپ بظاہر اس میں خیر سمجھتے ہیں لیکن وہ بطور نتیجہ آپ کے لیے خیر کے باعث نہیں ہوگا، تو اللہ نہیں دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کے اگر دعا توجہ سے مانگی جائے حلال خوری کی بنیاد پر تو 3 اثرات میں سے ایک اثر اس کا ظاہر ہوتا ہے، یا تو وہ چیز مل جاتی ہے، یہ لکھیں، یا وہ چیز مل جاتی ہے جو آپ مانگیں، یا کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے آپ کی اسی دعا کے ذریعے کہ وہ چیز تو نہیں ملی، کریڈٹ نہیں ملا، لیکن کسی ڈیبٹ سے اللہ کریم نے آپ کو بچایا۔ اور حضور پاک فرماتے ہیں اگر یہ دونوں نہ ہوئے دنیا میں تو یہ آخرت کے درجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہی دعا یہ ڈپازٹ ہو جاتی ہے، یہ ضائع نہیں جاتی۔ کبھی بھی ایسا بلیف نہ کرے کہ میری دعا رائے گاہ چلی گئی، نہیں، یہ ڈپازٹ ہو جاتی ہے وہاں۔ قال ربکم ادعونی، اور کہتا ہے آپ کے پروردگار اعلان کر چکا ہے ادعونی مجھے پکارا کرو، استجب لکم میں آپ کے پکار کو سنوں گا، آپ کے دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین، تحقیق وہ لوگ یستکبرون عن عبادتی، جو استکبار اور انکار کرتے ہیں میرے عبادت اور میرے دعا سے، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل۔ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جعل لکم اللیل، جس نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے رات، لتسکنوا فیہ، تاکہ آپ لوگ آرام کر سکیں رات کے وقت، والنہار، اور پیدا کر دیا ہے دن کو مبصراً، دکھانے والی یعنی روشن۔ ان اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ لذو فضل علی الناس، مہربانی کرنے والا ہے انسانوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن انسانوں کی میجارٹی اللہ کے شکر ادا نہیں کرتے۔ کہ دیکھیے رات بنا دیا یہ حکمت ہے، اور دن پیدا کر دیا یہ حکمت ہے۔ اگر ساری زندگی رات ہی رات ہوتی پھر کیا کر جاتے، اور اگر پوری زندگی صرف دن ہی ہوتا
تو اللہ کریم فرماتے ہیں میری مہربانیاں ہیں دونوں چیزیں، لیکن لوگوں کی میجارٹی وہ میرے شکر ادا نہیں کرتی۔ ذالکم اللہ، یہی اللہ تعالی، ربکم یہ آپ کا رب ہے، خالق کل شیء، اور یہ خالق ہر ایک چیز کا، لا الہ الا ہو، توت والی بات، لا الہ الا ہو، نہیں ہے معبود الا ہو مگر یہی اللہ تعالیٰ ہے۔ فانا توفکون، تو آپ لوگوں کو کہاں سے دھکا لگ رہا ہے؟ آپ رانگ سائڈ لے چکے ہیں، پتہ نہیں کون آپ کو پش کر رہا ہے غلط راستے پر۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں سے آپ کو دھکا دیا جا رہا ہے؟ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ، اسی طریقے سے يُؤْفَكُ الَّذِينَ، دھکا لگایا جاتا رہا ان لوگوں کو، كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، جو اللہ کے احکام سے انکار کرتے رہے۔ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض قرارا، جعل لکم الارض قرارا، جعل لکم الارض قرارا، جس نے بنا دیا ہے اللہ کریم نے آپ کے لیے زمین کو قرارا۔ قرار مین کہ وہ آپ پہ ہلتی نہیں، اگر یہ 24 گھنٹے اس طرح ہلتی رہتی تو بس ہم تو بیٹھے رہتے، سیبل۔ والسماء بناء، اور آسمان کو مضبوط چھت بنا دیا ہے۔ وصورکم، اور اللہ کریم نے آپ کو شکل دے دیا ہے۔ فاحسن صورکم، تو آپ انسانوں کے شکل کو اللہ نے خوبصورت بنا، کائنات میں کوئی چیز انسان جیسی خوبصورت شکل والی نہیں۔ فاحسن صورکم، تو اللہ کریم نے خوبصورت بنا دیے آپ کی صورتیں۔ ورزقکم، اور اللہ رزق پرووائڈ کر چکے آپ کو، من الطیبات، سارے پاکیزہ چیزوں سے۔ ذالکم اللہ ربکم، تو یہی اللہ تعالی آپ کا رب ہے، تو آپ ایرے غیرے کو کیوں رب بنا رہے ہیں؟ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اور فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں پتہ نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ فلک نے اس کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں پتہ نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، ذالکم اللہ، یہی اللہ تعالی، ربکم، یہ آپ کا رب ہے۔ فتبارک اللہ، برکت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، رب العالمین، جو سارے مخلوقات کا رب ہے۔ هو الحی، یہی اللہ تعالیٰ الحی، اٹرنل ہے۔ حیو کا معنی، لفظی معنی تو ہے زندہ، اللہ کی صفت میں اس کا معنی ہے اٹرنل، دائمی۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ فادعوہ، پکارو اس اللہ تعالیٰ کو، مخلصین لہ الدین، اور پکار اسی کے لیے خاص ہو۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب سارے مخلوقات کا۔ قل، آپ کہہ دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی نہیتو، تحقیق مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین، اس بات سے کہ میں عبادت کروں، الذین، ان معبودوں کی، تدعون من دون اللہ، جن کو آپ پکارتے ہیں بغیر اللہ تعالیٰ کے، لما جاءنی من دون اللہ، من دون اللہ، لما جاءنی البینات من ربی، جب آ گئے میرے پاس واضح احکام میرے پروردگار کی جانب سے، وامرتو، اور مجھے حکم دے دی گئی ہے، ان اسلم لرب العالمین، کہ میں سرنڈر کروں رب العالمین کے سامنے۔ هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، خلقکم من تراب، جس نے پیدا کیا آپ کے اصل کو، جس نے پیدا کیا آپ کے اصل کو، من تراب، مٹی سے، ثم، اور پھر نسل کو، من نطفۃ، نطفے سے، ثم من علقۃ، اور دوسرا سٹیپ علقہ کا، منجمد خون کا، ثم یخرجکم طفلا، پھر نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بچے کی شکل میں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تربیت کرتا ہے تاکہ آپ لوگ پہنچ جائے اپنے شباب اور جوانی تک، ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر آپ کو باقی رکھتا ہے تاکہ بوڑھے ہو جائے، ومنکم من یتوفی من قبل، اور بعض وہ ہیں جو جوانی اور بڑھاپے سے پہلے مر جاتے ہیں، ولتبلغوا اجلا مسمی، لیکن کوئی بغیر اجل کے نہیں مرتا، جو پہلے مرا یہ اس کا فکس ٹائم تھا۔
وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، ان ساروں کے لیے ایک اجل ہے مسمى، اسے پہنچ جاتے ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور یہ اس لیے کسی کو اللہ جوانی میں مروا دیتا ہے، کسی کو بڑھاپے تک، کسی کو طفل اور بچہ مروا دیتا ہے، تاکہ آپ کے عقل میں بات آ جائے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے ایکول کیوں نہیں رکھا، اسی ایک بات کو سمجھانے کے لیے. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ آپ لوگوں کو عقل آ جائے. وَالَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے، وَیُمِیتُ اور مروا دیتا ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب فیصلہ کر دیتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا، تو بات یقول لَهُ، کہ دیتا ہے اس کام کے حوالے سے، کن ہو جا، فَیَکُون، تو وہ ہو جاتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، آیا نہیں دیکھتے، نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو، یجادلون فی آیات اللہ، جو ریزننگ کرتے ہیں اللہ کے احکام میں، انا یصرفون، ان کو کیسے دھکا دیا جاتا ہے. الذین، یہ وہ لوگ کذبوا بالکتاب، جنہوں نے جھٹلا دیا ہے کتاب کو، وبما ارسلنا، اس وحی کو جس کے ذریعے میں نے اپنے پیغمبروں کو بھجوا دیا. فسوف یعلمون، جلدی ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے. کب؟ اذ الاغلال، جب زنجیریں ڈال دی جائیں گی، فی اعناقہم، ان کے گردنوں میں، والسلاسل، اور بیڑیاں ڈال دی جائیں گے ان کے پاؤں میں، یصحبون، اور ان کو گھسیٹا جائے گا، فی الحمیم، بڑکتی ہوئی آگ میں، ثم فی النار، اور پھر آگ کے اندر، یسجرون، ان کو داغا جائے گا. ثم قیل لہم، پھر ان سے پوچھا جائے گا، این ما کنتم تشرکون، کہاں ہے آپ کے وہ معبود جو آپ شریک بناتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. قالوا، وہ کہیں گے، ضلوا عنا، وہ تو ہم سے گم ہو گئے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے رہے. کذالک یضل اللہ الکافر، ان کا حافظہ ان کا ساتھ نہیں دیتا ہوگا کہ نہیں جی ہم نے تو کبھی کسی اور کو نہیں پکارا. تو اللہ کریم فرماتے اس طرح میں آدمی کے حافظہ کو گڑبڑ کروا دیتا. کذالک یضل اللہ الکافر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سورت کے سننے سے. کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ کریم گمراہ کر دیتا ہے کافروں کو. ذالکم، یہ سارا ماجرا، یہ سارا معاملہ اس وجہ سے تھا، بما کنتم تفرحون فی الارض، کہ آپ لوگ تکبر کرتے رہے زمین کے اندر، بغیر الحق، اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ آپ تکبر کریں اللہ کے دین کے مقابلے میں. وبما کنتم تمرحون، اور اس لیے کہ آپ کی چال متکبرانہ تھی. تو دو لفظ یہاں آئے، ایک تفرحون فرح، اور دوسرا تمرحون مرح. تو فرح کا معنی ہے باتوں والا تکبر، اور مرح کا معنی ہے حرکات والا تکبر. یہ لکھ کے اپنے پاس کہ فرح کا معنی ہے کہ آدمی باتیں ایسی کرے، باتیں ایسی کرے متکبرانہ، اور مرح کا معنی اس کے حرکات ایسے ہوں جیسا کہ اس نے آسمان کو ٹھکایا ہے. دخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے وہاں. فبئس مثوى المتکبرین، یہ بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی. فاصبر، اس آیت کا تعلق پھر ہے آیت نمبر 55 سے. ہاں تو کہہ دیا کہ فاصبر، آپ دل برداشتہ نہ ہوں، سیبریٹی کا مظاہرہ کریں، اور آپ جب دل برداشتہ ہو جاتے ہیں وہاں استغفار پڑھیں تاکہ اللہ آپ کو اطمینان دے دے. استغفار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اطمینان مل جاتا ہے. تو وہاں حضور سے کہہ رہے تھے کہ استغفار کرو تاکہ آپ کو اسٹیبلٹی مل جائے، اطمینان، سیٹسفیکشن مل جائے. اور یہاں کہہ دیتا ہے کہ ہاں آپ اسٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں، ہم یا آپ کی زندگی میں ان کو عذاب دیں گے یا آپ کی زندگی کے بعد، یا اگر دونوں وقتوں میں نہیں دی تو قیامت میں عذاب دیں گے. عذاب تو ان کا مقدر ہے. فاصبر، آپ صبر کریں. ان وعد اللہ حق، وعدہ اللہ تعالیٰ کا یقینی ہے. فإما نرینک، یا تو ہم آپ کو مشاہدہ کروائیں گے، بعض الذی، کچھ حصہ اس عذاب کا، نعدہم، جو ان سے وعدہ کر دیتے ہیں ہم، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات کروا دیں گے ان کے عذاب سے قبل. فإلینا یرجعون، تو یہ تو ہمارے پاس لوٹائے جائیں گے، ان کا تو کہیں اور ٹھکانہ ہے نہیں. یعنی عذاب ان کا مقدر ہے، چاہے آپ کی زندگی میں دے دیں یا آپ کی وفات کے بعد.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور تاکہ بھجوا دیا تھے ہم نے رسول آپ سے پہلے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، بعض وہ رسول جن کے قصے بیان کر دیے ہم نے آپ کے سامنے، وَمِنْهُمْ، اور ڈھیر سارے وہ ہیں لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، جن کے قصے ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ ان ساروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ہم نے تو آپ کو صرف 10-20 پیغمبروں کے واقعے سنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا مسئلہ نہیں کہ 10-20 کے ساتھ یہ ہوا، یہ لاکھوں پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، اور کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ معجزہ لے آئے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب آ گیا حکم اللہ تعالیٰ کا، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو فیصلہ ہو گیا یقینی طور پر، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور باطل پرست لوگ وہاں لوزر بن گئے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الانعام، دلیل توحید کی، جعل لکم الانعام، جس نے پیدا کیے آپ لوگوں کے لیے جانور، لترکبوا منہا، تاکہ آپ ان پہ سواری کریں، ومنہا تاکلون، اور انہیں سے آپ کھاتے رہتے ہیں، منافع، اور آپ کے لیے ان حیوانات میں ڈھیر سارے نفع ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً، اور یہ اس لیے کہ آپ پہنچ جائیں انہیں حیوانات کے ذریعے ان ضروریات پہ، فی صدورکم، جو آپ کے دلوں میں ہیں، وَعَلَيْهَا، اور انہی جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور شپس پر آپ لوگ تحملون، بار برداری کرواتے ہیں، وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اور اللہ کریم دکھا دیتا ہے قدم قدم پہ اپنی نشانیاں، فَأَيِّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، اللہ کے کون سے نشانی سے آپ انکار کرتے رہو گے؟ افلم یسیروا فی الارض، آیا لوگ وزٹ نہیں کرتے زمین کے اندر، فینظروا، تاکہ دیکھ لے، کیف کان عاقبۃ الذین، کہ کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کانوا اکثر منہم قوۃ، وہ تھے ان سے۔ اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 21 سے، آیت نمبر 21 میں ہے کیا، وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، آیا لوگ، بالکل وہی الفاظ، صرف ایک فا واو کا فرق ہے، وہاں کہہ دیا اولم، یہاں کہہ دیا فلم۔ آیا لوگ چکر نہیں لگاتے زمین کے اندر تاکہ دیکھ لیں، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ انجام ان لوگوں کا کیسے ہوا جو ان سے پہلے تھے، کانوا واپس اپنے سبق پہ، کانوا اکثر منہم واشد قوتا، وہ تھے ان سے زیادہ افراد کے اعتبار سے، واشد قوتا، اور مضبوط قوت کے اعتبار سے، وآثارا، اور نشانیوں کے اعتبار سے، فی الارض، زمین میں، فما اغنا عنہم، لیکن پروٹیکٹ نہ کر سکے ان کو، ما کانوا یکسبون، وہ سارے عمل جو وہ کرتے رہے، فلما جاءتهم رسلهم، جب آ گئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر، بالبینات، واضح احکام کے ساتھ، فرحوا، تو وہ تکبر کرتے گئے، بما عندهم من العلم، اس فن کے حوالے سے، اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ان کے پاس تھا۔ تو مولوی کی بات کو وہ تھوڑا سنتے تھے، وہ کہتے ہیں مولوی دقیانوسی ہے، کیا ہے مولوی پرانے زمانے کی بات کرتا ہے، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور مولوی ابھی تک باتھ روم کے بعد سے فارغ نہیں۔ اور مولوی طارق جمیل نے بڑی اچھی بات کہی کہ میں نے بیان دے دیا کہ بھائی مسلمان کا ہر کام وہ دین کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ آپ روٹی کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں، صحیح، آپ سے لقمہ گرے تو استغفر اللہ کہیں، پھر بسم اللہ اٹھا کر اسے کھائیں، آپ روٹی ختم کر دیں تو پھر الحمدللہ کہہ دیں، آپ باتھ روم چلے جائیں تو کہتے رہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ باتھ روم سے نکل آئیں تو کہہ دیں الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو اس نے کہا بیان کرنے کے بعد ایک ٹیکنالوجی والے صاحب، کون ٹیکنالوجی والے صاحب، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آپ لوگ ابھی تک باتھ روم والی بات کر رہے ہیں، یہ باتھ روم والی باتیں آپ چھوڑتے نہیں؟ تو مولانا طارق جمیل نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ ارے جناب آپ باتھ روم کو نہیں چھوڑتے تو ہم باتھ روم والی بات کو کیسے چھوڑیں گے؟ جس دن بھی آپ نے ہمیں ضمانت دے دی کہ میں نے باتھ روم کو چھوڑ دیا تو ہم باتھ روم والی بات کو چھوڑ دیں گے۔ لما جاءتهم رسلهم بالبینات، جب آ گئے ان کے پاس ان کے پیغمبر بالبینات، واضح احکام کے ساتھ، فرحوا، تو وہ لوگ فرحوا تک اترائے،
فرحو کا معنی اترانا، وہ اتراتے گئے بما عندهم من العلم، اس فن و ٹیکنالوجی پر جو ان کے پاس تھا، وحاق بهم، اور پیغمبر کے مسخرے اڑائے، وحاق بهم، اور نازل ہو گیا ان کے اوپر ما كانوا به يستهزئون، وہ عذاب جس کا وہ مسخرے اڑاتے رہے، فلما رأوا باسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، قالوا، تو وہاں کہتے گئے، آمنا باللہ وحدہ، کہ ہم ایمان لا چکے ایک اللہ پہ، وکفرنا بما کننا بہ مشرکین، اور ہم انکار کرتے ہیں ان معبودوں سے جن کی وجہ سے ہم مشرک بن چکے تھے، فلم یکن ینفعہم ایمانہم، لیکن نہیں تھا ان کا ایمان ان کو نفع دینے والا، لما رأوا باسنا، جب وہ ہمارے عذاب کو دیکھ چکے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں میں ڈسکریمنیشن نہیں کرتا، میں نے کبھی ایسے لوگوں کا ایمان ایسے وقت میں قبول نہیں کیا، میں نے کبھی ایسے لوگوں کا ایمان ایسے، اونلی ون ایکسیپشن از دیا، یاد ہے آپ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ کریم فرماتے وہ میں نے ایکسیپشن کر دیا ہے، باقی جنرلی میں اپلائی کر دیتا ہوں کہ جب عذاب آ جاتا ہے پھر میں ایمان نہیں قبول کرتا۔ سنت اللہ، یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، التی، وہ طریقہ، قد خلت فی عباد، جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اس کے بندوں کے درمیان، کہ عذاب کے وقت کبھی ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور لوزر ہو گئے وہاں پہ کفر کرنے والے وہ لوگ۔ یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے، اس زمانے میں نازل شدہ ہے یہ سورت، اب ہر طرف جھگڑے تھے اور الٹے سیدھے سوالات تھے رسول پاک اور اس کے ساتھیوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، لہذا آل فرعون کے اس آدمی کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ جو لوگ ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں انہیں ذرا جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ بھی فرعون کے کزن کی طرح اللہ کی پناہ مانگتے رہو، آخرکار نصرت آ جائے گی۔ توحید اور آخرت کے دلائل بالتفصیل، اور اس بات کا اظہار کہ دین نہ ماننے کے لیے کوئی اور سبب نہیں سوائے ضد اور عناد کے، لہذا تنبیہات دے دی گئی، وارننگز۔ سورہ حامیم السجدہ، اس کا دوسرا نام حامیم فصلت ہے، فصلت دوسری آیت میں لفظ ہے فصلت۔ یہ سورت حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان لانے کے بعد نازل ہوئی۔ محمد ابن اسحاق جو تاریخ کے بہت بڑے امام ہیں، ہسٹورین ہیں، محمد ابن اسحاق نے بات نقل کی ہے محمد ابن کعب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب بیٹھے تھے عشاء کے بعد، عتبہ ابن ربیعہ جو ابو سفیان کے سسر تھے نے باقی سرداروں سے کہہ دیا کہ آپ چاہیں تو میں جاؤں اور محمد سے بات کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ دیکھیے بھتیجے، آپ بڑے نسب والے آدمی ہیں، بڑے شریف خاندان سے آپ کا تعلق ہے، لیکن آپ ہمارے لیے بڑی مصیبت بن چکے ہیں، کمیونٹی میں آپ نے تفرقہ ڈال دیا، آپ کو مال کی ضرورت ہے، بتائیں کتنا مال چاہتے ہیں، بادشاہی چاہتے ہو بتائیں، ہم آپ کو بادشاہ بناتے ہیں، بیوی چاہتے ہیں بتائیں کہاں شادی کرنی ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی نفسیاتی پرابلم ہے تو وہ بھی بتائیں تاکہ ہم علاج کا انتظام کریں۔ اب اس نے بات ختم کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ اب میری بات بھی سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ یہ شروع کر دی سجدہ تلاوت والی آیت تک، اور کہا کہ چچا سن لیا آپ نے میری بات،
عتبہ اٹھ کر سرداروں کے پاس آیا، لیکن اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ اس نے ان سرداروں سے کہہ دیا کہ میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، لہذا اس آدمی کو اپنی حالت پہ چھوڑو، اگر کامیاب ہو کہ بادشاہ بن گیا تو ہمارا بھتیجا ہے، اور اگر کسی نے باہر سے آ کر اس کا کام ختم کر دیا تو ہماری مصیبت بھی ختم ہو جائے گی۔ سرداروں نے کہا کہ عتبہ پر بھی محمد کے جادو کا اثر ہو چکا ہے، اور جابر بن عبداللہ کی روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچے، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ میں ڈرتا ہوں آپ کے حوالے سے کہ اللہ کریم آپ پر عاد و سمود والی عذاب نازل کرے گا۔ تو عتبہ نے اٹھ کر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ خدا را بد دعا نہ کرو ہمارے لیے۔ موضوعات اور سبجیکٹس کفار سودا بازی کرنا چاہتے تھے اور قرآن کے متعلق شبہات پیدا کر رہے تھے۔ جواب ملا کہ یہ خدا کا کلام ہے، لیکن جاہل لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ دوسرا یہ کہ ان کے دل سیل ہو چکے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ یہ جو کچھ بھی کریں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ چوتھی بات تنبیہ، خدا کے ساتھ شرک، کچھ احساس ہے آپ کو کیا ہو جائے گا۔ پانچویں بات کہ عذاب سے ڈراؤ انہیں، عاد و سمود والے عذاب سے۔ چھٹی بات کہ آج شیطان کی لغزشیں ساتھ لگی ہوئی ہیں لیکن کل پچھتاؤ گے۔ ساتویں بات کہ یہ کتاب ایک سچی کتاب ہے۔ آٹھویں بات اللہ کی مہربانی نہیں دیکھتے، میں نے نبی بھی عربی بھجوا دیا، قرآن بھی عربی بھجوا دیا، اگر عجمی قرآن بھجوا دیتا تو پھر آپ اعتراض کرتے۔ نویں بات کہ ذرا اپنے انجام کی فکر کیا کرو، اور دسویں بات کہ کل حسرت کرو گے کہ کاش ہم اس دین کو مان لیتے۔ اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ اخلاق حسنہ کے ہتھیار سے اپنے آپ کو لیس کرو۔ ابھی جنگ کرنے میں مدت باقی ہے، ابھی ٹائم نہیں آیا۔ آمین تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حاوی العلوم، حاوی العلوم، یہ قرآن ساری ضروری علوم کا احاطہ کر چکا ہے۔ اور میم ماحی الغموم، یہ غموں کو دور کرنے والی کتاب ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، نازل شدہ ہے اللہ کے جانب سے، الرحمن جو بڑا رحم والا، رحیم اور مہربان ہے۔ کتاب عظیم الشان، کتاب فصلت آیاتہ، کتاب عظیم الشان، کتاب فصلت آیاتہ کہ اس کے احکام واضح بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن عربی، یہ قرآن عربی زبان میں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعلمون جن کو بات کی سمجھ آتی ہے۔ جن لوگوں کو بات کی سمجھ آتی ہے تو پھر انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ نے عربی میں کیوں بھجوا دیا، اس لیے کہ پیغمبر عربی تھا۔ یہ آپ لکھیں، ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے لتنزیل رب العالمین، اور یہ قرآن لتنزیل رب العالمین، نازل شدہ ہے رب العالمین کا۔ نزل به الروح الامین، اترا یا اس قرآن کے ذریعے الروح الامین، ہانسٹ روح جبریل، علی قلب کا، اور وہ اتر آیا ہے آپ کے دل پر،
لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کے لیے وارنر بن سکے، بلسان عربی مبین، یہ زبان عربی میں اور فصیح عربی میں، ناٹ ان سلینگ لینگویج بٹ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ قرآن کریم کا انزال، یہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا ذکر لفی زبر الاولین، سابقہ امتوں کے کتابوں میں لکھا تھا۔ اولم یکن لہم آیۃ، ایک ہندو نے کتاب لکھی، اور ہندو بھی پروفیسر ہے انڈیا میں، الہ آباد یونیورسٹی میں، اور انہوں نے یہ ہندوؤں کو جو وید ہوتے ہیں، ہندوؤں کے کیا کہتے ہیں ویدز، ان کے جو ویدز ہوتے ہیں، تو انہی ویدز میں جو کال کی اوتار کا ذکر ہے، کس کا؟ کال کی اوتار کا، تو اس نے اسی پر ریسرچ کی ہے کہ اس سے مراد محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں ہندو احمق ہے، ابھی تک کال کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ وہ آئے بھی ہیں، لوگوں نے اس کی دعوت بھی قبول کر پہلے چیپٹر میں، اور وہاں تو اتنی وضاحت سے ہے کہ اس کے والد کا نام عبداللہ، اس کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ پہاڑوں کے درمیان عرب کی ویلی میں وہ مبعوث ہوں گے، صحیح، اور اس کے پاس اللہ کی جانب سے ایک کتاب ہوگی، اور وہ کتاب سب سے آخری کتاب ہوگی، اور وہ نبی سب سے آخری ہوگا، وہ انسانیت کا رہبر اور رہنما سمجھا جائے گا۔ کیا میسج آپ کے پاس پہنچے گا؟ وہ بڑی اچھی کتاب اس نے لکھی، کہیں نسخہ تو نہیں ملتا اس کا، آپ کہیں سے نسخہ نکالیں اس ہندو کی کتاب کا جو ابھی اس نے ریسرچ کی ہے، نہیں جو اس نے تھیسس لکھی ہے، اس نے جو تھیسس لکھی ہے، میں نے پرنٹ آؤٹ کچھ تھوڑا سا نکال دیا ہے، لیکن وہ 4-5 صفحے کا ہے۔ لشکر طیبہ والوں نے اپنے رسالے میں، لشکر طیبہ والے نہیں مجاہدین، انہوں نے اپنے رسالے میں اس کی کتاب کو سلسلہ وار نقل کر دیا تھا، لیکن وہ رسالے میں یہاں لا کے رکھ دیتا تھا تو لوگ اٹھا کے لے گئے۔ میرے پاس پرنٹ آؤٹ ہے اس کا، لیکن 2-4 صفحوں کا، ہاں ٹرائی کر لیں۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس قرآن کریم کا نازل ہونا لفی زبر، تو اس کا معنی یہ کہ وید جن لوگوں نے لکھے تھے وہ بھی اللہ والے لوگ تھے، یہ بعد میں دین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ہندوؤں نے بعد میں اپنی دین کی مٹی پلید کر دی۔ ہاں 4 ہیں، ہم تو تقابل اذان پہ، میں تو تقابل اذان پہ ریسرچ کر چکا ہوں نا، لیکن یہ ریسرچ جو ہے بڑی اجنبی قسم کی ہے۔ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ، آیا کافی نہیں ان کے لیے آیتاً بطور دلیل کے، ان یعلموا علماء بنی اسرائیل کے اس چیز کو جانتے، بنی اسرائیل کے سمجھدار علماء وہ جانتے ہیں کہ یہ محمد اللہ کے نبی ہیں اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس سے آگے آپ کون سی دلیل چاہتے ہیں؟ کہ یہ کافی دلیل نہیں کہ اہل کتاب کے علماء اس چیز کو جانتے ہیں؟ عبداللہ ابن سلام سے پوچھیں، سلمان فارسی سے پوچھو، کعب الاحبار سے پوچھو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر پڑھ دیتے ما کانوا بِمُؤْمِنِينَ تو یہ قطعاً اس پہ ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ کیا رہے عجمی ہمیں عربی پڑھا رہا ہے؟ عجمی، یہ زبان کا مسئلہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ عجمی ہمیں عربی، یہی وہ مسئلہ ہے۔ یعنی یہاں جو ہمارے ساتھ الحمدللہ میرے ساتھ تو جڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ عرب لوگ جو ہیں یہ عجمی مولوی کے ساتھ جڑتے بالکل نہیں، صحیح، عجمی مولوی کے ساتھ جڑتے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس عجمی مولوی کا ان کی زبان کو اپروچ نہیں ہوتا، ان کی زبان کو میں تو اپنے درس میں ان کو چیلنج کر دیتا ہوں، میں جو عربی کا درس دے دیتا ہوں تو یہ سارے عرب جو بیٹھے رہتے ہیں ان کو چیلنج کر دیتا ہوں، میں انہیں کہہ دیتا ہوں کہ عرب گرامر کا یہاں ایک اہم قاعدہ ہے، اسی قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کے اس آیت کا مفہوم یہ ٹھہرتا ہے۔ میں کہتا ہوں انہیں آپ جانتے ہیں اس قاعدے کو، تو وہ سارے خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ عجیب مولوی سے ہمارا واسطہ پڑا ہوا ہے، صحیح، ورنہ عجمی عربی وہ عجمی مولوی کو قطعاً نہیں مانے گا۔ قرآن کریم نے وہ بات واضح کر دی کہ نیچر کا مسئلہ ہے۔
وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم نازل کر دیتے اس کو عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ عجمی پیغمبر پر، فَقَرَأُوا عَلَيْهِمْ اور وہ پڑھ لیتے اس قرآن کو ان کے سامنے، مَا كَانُوا بِمُؤْمِنِينَ تو وہ قطعاً اس پہ ایمان نہ لے آتے۔ ابھی اپنے سبق پہ جائیں اور اپنے سبق کے آیت نمبر 43 اور 44 پہ، سورت میں ہماری سبق ہے، اس آیت کی آیت نمبر 40، اس سورت کی آیت نمبر 43، 41 سے لے لیں۔ ان الذین کفروا بالذکر، تاکہ وہ لوگ جو انکار کر چکے قرآن کریم سے، لما جاءہم جب قرآن آ گیا ان کے پاس، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ اور یہ کتاب، یہ محکم کتاب، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ اس کے ساتھ ٹکرانے کے لیے باطل نہیں آ سکتا، نہ سامنے سے، ولا من خلفہ اور نہ پیچھے سے، اس کا مقابلہ نہ آگے سے کیا جا سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، نہ آگے سے کیا جا سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ آگے سے مقابلہ کرنے کا معنی یہ کہ اس سے زیادہ پاورفل کتاب لائی جائے، صحیح، اور پیچھے سے مقابلہ کرنے کا مفہوم یہ کہ اس قرآن پر اعتراض وارد کیے جائے۔ یہ لکھیں کہ قرآن کا آگے سے مقابلے کا تصور یہ کہ اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ جامع کتاب لائی جائے، امکان نہیں، اور پیچھے سے اس قرآن کریم پر حملہ کرنے کا مقصد یہ کہ اس پر اعتراض کیے جائیں، نہیں ہے، کوئی اعتراض ٹکتی نہیں۔ یہ لکھیں پھر بھول جاؤ گے، تو آپ اس سے لکھتے ہیں پھر کہ نہیں؟ تو آپ سنتے ہیں روزانہ سبق کو؟ نہیں، آپ ایسا کریں آپ لوگ سارے کہ یہ جو ہے تفسیر یہ بڑی آسانی سے ذہن میں نہیں آتا ہے، آپ اپنی گاڑیوں میں کیسٹ رکھا کریں اور سنتے رہا کریں، سنتے رہا کریں، سنتے رہا کریں۔ یہ بات، یہ نوید جو ہے نا، نوید یہ رکھا کرتا ہے، کیوں نوید؟ تو یہ سنا دیتا ہے، یہ کبھی کبھار غیر مسلموں کو بھی سنا دیتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے۔ لا یأتی الباطل من بین یدیہ باطل نہیں آ سکتا اس قرآن کے سامنے سے کہ مقابلہ کرے، ان اے سینس کہ اس سے زیادہ جامع کتاب لایا، ولا من خلفہ نہ پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید یہ قرآن کریم نازل شدہ ہے اللہ کے ذات سے جو حکمت والا ہے، حمید جس کے تعریف کے گئے ہے، ما یقال لک یہ تسلی ہے رسول پاک کو، تسلی، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک آپ سے بات نہیں کہی جاتی مگر وہی بات قد قیل للرسل جو کہی گئے تھے پیغمبروں کے سامنے، من قبل کا آپ سے پہلے، ان رب تو یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ بدبخت آپ کو جو کہتے ہیں کہ شاعر ہے، جادوگر ہے، کاہن ہے، جھوٹا ہے، فیبریکیٹر ہے، اللہ کریم نے فرمایا کوئی نئے الفاظ نہیں ہے، یہ کوئی نئے الفاظ نہیں، ما قد قیل للرسل یہ آپ سے پہلے سارے پیغمبروں کو یہی باتیں کہی گئی۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 52 24 پیج، ذالک ما ات الذین من قبلہم من رسول اسی طرح ما ات الذین من قبلہم من رسول پہلے والے لوگوں کے پاس نہیں آیا کوئی بھی پیغمبر، الا قالوا مگر جب بھی آیا تو لوگوں نے کہہ دیا ساحر جادوگر ہے، ساحر اللہ کریم فرماتے ہیں آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے جب بھی آئے لوگوں نے کیا کہا؟ جادوگر ہے، الا قالوا ساحر مگر لوگوں نے کہہ دیا ساحر جادوگر ہے، او مجنون یا دیوانہ ہے، کریزی۔ تو آپ کو اگر کہتے ہیں کہ جادوگر ہے یا کریزی ہے، یہ کوئی نئے الفاظ نہیں، انہوں نے ڈکشنری سے نہیں نکلے اور نہ کوئی نیا ریئیکشن ہے۔ ہاں، ہسٹری اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تو آپ وہی بات کرتے ہیں جو پیغمبروں نے کی تو لوگ وہی بات کریں گے جو ان سے کہی گئی۔ اللہ کریم نے کیسے کنسول کر دیا رسول پاک کو۔ اور دیکھیے اگر آدمی ایسے ماحول میں پن سے
اور اس قسم کی سادہ بات آپ اسے کر دیں، یا سبحان اللہ، ایسی تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی جب نئی بات نہیں میں کیوں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، ذالک بات الذین من قبل من رسول الا قالوا ساحر او مجنون۔ اب دیکھیے جو بات جنریشن ٹو جنریشن ہو کے چلی آتی ہے تو اٹ مینس کہ آنے والے جنریشن نے پہلے والے سے لے لیا ہے، صحیح؟ جس طرح ہوتے ہیں کلچر اور ٹریڈیشن، یہ ہاں بچے لے لیتے ہیں اپنے آبا سے اور پھر ان کے پوتے لے لیتے ہیں، پھر پڑ پوتے لیتے ہیں، پھر بعد والے لے، ٹریڈیشن چلی آتی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے پیغمبر کو یہ جادوگر کہنا یا دیوانہ کہنا یہ ٹریڈیشن ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا نہیں، یہ ٹریڈیشن نہیں ہے، یہ ٹریڈیشن نہیں، یہ بدبختوں کا نیچر ہوتا ہے، صحیح؟ کھیری فارمر کو ہمیشہ یہی کہہ کر دیں۔ تو اس لیے پیچھے فرمایا كذلك مات الذين من قبل بالرسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به، کیا اگلے والوں نے کوئی وصیت چھوڑی تھی اس بات کی کہ ہم نے اپنے پیغمبر سے یہ کہا تھا، آپ بھی اپنے سے پھر یہی کہیں؟ کوئی وصیت انہوں نے لکھ کے چھوڑی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا نہیں، کوئی بات ایسی نہیں، بل ہم قوم طاغون، یہ بھی طاغی اور بدبخت ہیں، وہ بھی طاغی اور بدبخت ہیں، صحیح؟ اور طاغین اور سرکشوں کا رد عمل پیغمبر اور ریفارمر کے حوالے سے یہی ہوا کرتا ہے۔ واپس آیت نمبر 41 43، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم ولو جعلناه قرآنا اعجمیا، اور اگر ہم نازل کر دیتے، اب دیکھیے سورہ شعراء میں جو بات گزر گئی، اب سورہ شعراء کی آیت نکالیں 98 19 پارے میں 76، وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم یہ عربی قرآن نازل کر دیتے عجمی پیغمبر پر، وہاں تصور جو دیا ہے عربی پیغمبر کا، عربی قرآن کا اور عجمی پیغمبر کا، کس کا؟ عربی قرآن اور عجمی پیغمبر، اور یہاں پہ ادروائز ہے، یہاں ادروائز ہے کہ اگر پیغمبر عجمی ہوتا، وہاں پہ عربی قرآن اور عجمی پیغمبر، اور یہاں پہ عجمی قرآن اور عربی پیغمبر کا ذکر ہے کہ اگر ہم ادروائز بھجوا دیتے ہیں، وہاں تو یہ کہا کہ قرآن عربی اور پیغمبر عجمی، اور یہاں پہ یہ کہ پیغمبر عربی اور قرآن عجمی زبان میں، آپ نہ وہ مانتے نہیں یہ مانتے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو عجمی زبان میں، لَقَالُوا، تو لوگ اعتراض کر جاتے، لولا فصلت آیات، کیوں مشرع نہیں بیان کیے گئے اس کے آیات عربی زبان میں، اعجمی وعربی، دیکھیے مجھے دیکھیے انداز کو دیکھیے، اعجمی وعربی کا رد عمل یہ ہوگا، امیزنگ، اعجمی وعربی، قرآن عجمی اور پیغمبر عربی، امیزنگ۔ آمین، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیات، اس کتاب کے آیات بیان کیے گئے قرآن عربی، یعنی صارت میں کہ یہ قرآن عربی زبان میں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعلمون، جن کے پلے بات پڑتی ہے، یعلمون بھی جن کے پلے بات پڑتی ہے، بشیرا و نذیرا۔ ویسے اللہ کریم تو اللہ ہے، باوقار بات کرتا ہے، بے وقار نہیں کرتا، ہاں؟ باوقار بات کرتا ہے، سنجیدہ، بے وقار نہیں کرتا۔ لقوم یعلمون، جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ قرآن فائدہ ہے ان کے لیے جن کے پلے بات پڑتی ہے، صحیح؟ تو ان ادر ورڈ اللہ کریم نے فرمایا یہ کیا الو کے پٹے، ان کے پلے کی آواز پڑے گی، صحیح؟ امپلائڈلی یہی نتیجہ نکلا ہے کہ یہ آپ کا واسطہ پڑا ہوئے الو کے پٹے ہیں، ان کے پلے کوئی بات نہیں پڑے گی۔ بشیرا و نذیرا، یہ ایسی کتاب ہے بشیرا
کہ ماننے والوں کو بشارت دینے والے نذیرن اور نہ ماننے والوں کو ڈرانے والے ہیں فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ لیکن ڈھیر سارے لوگوں نے منہ موڑ لیا فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو وہ تو سنتے ہی نہیں اس قرآن کو. تو آدمی بات کو سنے نہیں تو پلے کیا پڑے, آدمی بات کو سنے نہیں تو پلے کیا پڑے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ اور یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے دل فی أَكِنَّةٍ وہ پردوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں مما تدعونا الیہ اس بات سے جو آپ ہمیں بلایا کرتے ہیں اس کی جانب یعنی توحید سے. وفی آذاننا وقر اور ہمارے کانوں میں کیا ہے, ہم ذرا اونچا سنتے ہیں یعنی مینز آپ کے بات کو سنتے ہی نہیں. وفی آذاننا وقر ہمارے کانوں میں ثقل ہے, ہمارے کانوں میں ثقل ہے, ہم اونچا سنتے ہیں مینز کہ آپ کے بات کو سنتے ہی نہیں. من بیننا و بینک حجاب اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ لگا ہوا ہے. تو اب تین چیزیں ہیں, مجھے دیکھیے تین چیزیں ہیں, ایک آنکھوں سے دیکھنا, دوسرا کانوں سے سمجھنا, کانوں سے سننا, اور تیسرا دل سے سمجھنا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مشرکین مکہ انہوں نے تو یہ تینوں آپ کے حوالے سے سسپینڈ کروا دیے ہیں. یہ تینوں جو ان کے سینس ہیں ان سینسز کو انہوں نے سسپینڈ کروا دیا ہے. انہوں نے تو آپ سے واضح کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں دیکھتے, آپ ہمارا اور آپ کے درمیان دشمنی کا پردہ لگا ہوا ہے. بات میں آ گئی, ہم آپ کے بات کو سنتے نہیں, ہم آپ کے بات کو سمجھتے نہیں, ہم نے وہاں پہ غلاف لگا دیا ہے. تو اللہ کریم فرماتے اب ایسے الو کے پٹوں کو آپ بات کی اب پلے پڑے گی. عمل اننا قابلون فعمل تو آپ عمل کریں اپنے طریقے پر, اننا عاملون ہم بھی عمل کرنے والے اپنے طریقے پر. قل آپ کہہ دیجیے انما انا بشر مثلکم, بات یہ ہے انا بشر مثلکم کہ میں انسان ہوں آپ جیسا. یوحی الیہ مجھے وحی کی جاتی انما الہکم اس بات کے الہکم کے معبود آپ کا الہ واحد ایک معبود ہے. فاستقیموا الیہ تو آپ سیدھے روانہ ہو جائیں اس اللہ کے جانب. واستغفروا صلی اللہ سے مغفرت طلب کرو. وویل للمشرکین اور ہلاکت شرک کرنے والوں کے لیے. الذین وہ شرک کرنے والے لا یؤتون الزکاۃ جو پاکیزگی نہیں اپناتے. لا یؤتون الزکاۃ کا معنی یہ نہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے, لا یؤتون الزکاۃ جو پاکیزگی نہیں اپناتے. آپ لکھ کے یہ ترجمہ, الذین وہ مشرک لا یؤتون الزکاۃ جو پاکیزگی نہیں اپناتے, نہ عقیدے میں نہ عمل میں نہ اخلاق میں. کیونکہ دین کا حاصل عقیدے کو پاک کرنا, عمل کو صاف کرنا, اخلاق کو پاکیزہ بنانا. ہم بالآخرۃ هم کافرون اور وہی لوگ آخرت کے حوالے سے انکار کرنے والے ہیں. ان الذین آمنوا تاکہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے, لہم اجر ان کے لیے اجر غیر ممنون نہ ختم ہونے والے, غیر منقطع, غیر ممنون یعنی ان کا ریوارڈ ایسا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے گا. کیونکہ جنت کی نعمتیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. آپ کہہ دیجئے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي آیا آپ لوگ انکار کرتے ہیں بالذی اس اللہ سے خلقا جس نے سارے دنیا کو پیدا فرمایا. خلق الارض فی یومین جس نے پیدا فرمایا الارض زمین فی یومین 2 دنوں میں. وتجعلون له اندادا اور آپ بناتے ہیں اللہ کے لیے اندادا شرکا. وتجعلون له اندادا اور آپ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیچھے وہی آیت کہ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خلق الارض فی یومین جس نے پیدا کر دیا زمین کو فی یومین 2 دنوں کے مقدار میں. تو آپ لکھیں کہ وہاں دن رات کا تصور نہیں تھا, کیونکہ دن رات کا تصور پیدا ہوتا ہے زمین اور آسمان کے عمل سے. یہ کس فنکشن سے؟ زمین کے فنکشن سے پیدا ہوتا ہے. تو وہاں پہ دن کا تصور نہیں تھا. صحیح. تو اللہ کریم ایک ٹائم بتا دیتا ہے. کیا بتا دیتا ہے
کہ 2 دنوں کے مقدار میں میں نے پیدا فرمایا، یعنی مینز ان 48 آورس. کتنے میں؟ 48 آورس. اب اللہ کریم تو 1 سیکنڈ میں بھی پوری دنیا کو بسا سکتا ہے، لیکن یہ ٹائم کیوں لے لیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لتعلیم الخلائق تدریج، تاکہ مخلوق کو یہ تعلیم دے دی جائے کہ آپ کسی کام کے کرنے میں ہری اپ نہ کریں، صحیح، گریجولی اور سلولی کرتے جائیں. یہ لکھ کے وہاں حضور نے حکمت بتا دی کہ اللہ کریم تو پوری دنیا کو 1 سیکنڈ میں بسا سکتا تھا. ٹائم کیوں لے لیا؟ تاکہ انسانوں کو تعلیم دے دی جائے کہ آپ کام کریں تو کیسے؟ گریجولی اور سلولی، تو مضبوط ہوگا. وہ میرے ایک دوست ہیں، وہ میتھس کے پروفیسر، تو میں نے اسے کہا میتھس بڑی سالڈ چیز ہے، میتھس بڑی سالڈ چیز ہے، اور میں نے کہا ریالٹی پر یہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس نے کہا اسمپشنس پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. اس نے خود ہی کاؤنٹر کر دیا کہ اسمپشنس پہ بھی ڈیپینڈ. تو میں نے کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ مثلا یہ بلڈنگ ہے، یہ بلڈنگ ہے، اگر 10 مزدور اسے 2 مہینے میں بنا سکتے ہیں تو 20 مزدور اسے 1 مہینے میں بنائیں گے، 40 مزدور اسے 15 دن میں بنائیں گے، 80 مزدور اسے 7 دن میں بنائیں گے. اس طرح وہ آتے رہے کہ اس طرح لمٹ، تو اتنے مزدور 1 سیکنڈ میں بنائیں گے، جو امپاسبل ہے. وَجَعَلَ فِي ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہی اللہ تعالیٰ رب سارے مخلوقات کا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رواسیہ، مضبوط پہاڑ. رواسیہ کا معنی مضبوط پہاڑ. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، مضبوط اور بلند پہاڑ. من فوقها، اب اللہ کریم نے فرمایا جعل فیها اور من فوقها، اللہ نے زمین کے اندر پہاڑ بنائے اور اس کے اوپر رکھ دیے. یہ لے کیا مسئلہ؟ کہ ایسا بھی نہیں کہ اللہ کریم نے اس طرح پہاڑ لا کے زمین کے سرفیس پہ رکھے، نہیں، یہ بہت نیچے سے آیا کرتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے زمین کے اندر پہاڑ رکھ دیے اور اس کے اوپر ڈال دیے. پہاڑ کو آپ کو دیں، یہ کہاں تک جاتے ہیں؟ یہ کیا اس طرح سرفیس پہ پڑے ہوئے جس طرح یہ ہے؟ ہاں، تو یہی ہے کہ اللہ کریم فرماتے کہ زمین کے اندر سے میں نے پہاڑ شروع کر دیے اور سرفیس پر اٹھا دیے، جس طرح نیل ہوتے ہیں. اور کیا لو جوار سے پوچھیں وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن، یہ آپ نے وہی سوال کر دیا جو صحابہ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چاند ہے یہ باریک کیوں نکلتی ہے، پھر موٹی کیوں ہوتی ہے، پھر کیوں باریک ہوتی ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ فلکیات کا پیغمبر نہیں، شرعیات کا پیغمبر ہے. صحیح، وہ سوال اسٹرانومی والے سے پوچھے. وَجَعَلَ فِيهَا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور ڈال دیے اللہ کریم نے زمین کے اندر سے پہاڑوں اس کے اوپر ڈال دیے. وَبَارَكَ فِيهَا، اور برکتیں ڈال دے اللہ تعالیٰ نے زمین اور پہاڑوں کے اندر. تو ساری برکتیں پہاڑوں اور زمین کے اندر ہیں. ساری کی ساری برکتیں کہاں ہیں؟ پہاڑوں میں اور زمین کے اندر. پہاڑوں کے اندر ہے اور زمین کے اندر. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اللہ کریم نے قدر فِيهَا ایک لمٹ کے ساتھ ڈال دیے ان پہاڑوں اور زمین کے اندر. أَقْوَاتَهَا، اقوات کا اقوات جمع ہے قوت کا. اقوات جمع ہے کس چیز کا؟ قوت کا. اور قوت وہ چیز ہے جو آپ کی ضروریات ہے، مثلا کھانا پینا پہننا، یہ سارے ہمارے، اس کو کہتے ہیں قوت. اس لیے ہم پشتوں میں کہتے ہیں قوت لا یموت. قوت لا یموت ایسے ضروریات کہتے ہیں کہ بھائی آدمی مرے نہیں، 2 وقت کی روٹی مل جائے. یعنی انگریزی میں تو کہتے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ. کیا؟ ہینڈ ٹو ماؤتھ. اور ہم پشتوں میں کہتے ہیں بس قوت لا یموت ہو رہا ہے، یعنی اتنا مل رہا ہے کہ مرتے نہیں. چوہدری صاحب ابھی ٹھیک ٹھاک پشتون بن رہا ہے، یہ اب لالا آپ کا مرید بنے گا. قدر فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اللہ کریم نے قدر فِيهَا، قدر یقدر تقدیرا. قدر کا معنی ہے مقرر کرنا، لیکن آپ، اور قدر کا دوسرا معنی ہے ایک اسپیسیفک لمٹ کے اساس پہ کسی چیز کو پیدا کرنا، خاص اندازے سے کسی چیز کو پیدا کرنا. اور قدر کا تیسرا معنی ہے پلاننگ کرنا. یہاں تینوں مراد ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے. تینوں مراد ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے. پلاننگ کرنا،
آپ جتنی ساری چیزیں ہیں زمین کے اندر یا پہاڑوں کے اندر، تو اس کو یا پہلے والا معنی اپلائی ہوگا یا دوسرا ہوگا یا تیسرا ہوگا۔ پہلے والا معنی کہ یہ اللہ کریم کے مقرر کردہ چیزیں، ایک بات۔ دوسرا معنی کہ یہ جو میٹر ہے یہ اللہ کریم نے ایک اسپیسیفک لمٹ کے اساس پہ پیدا کر دیا، اس میں 1 انچ کا اضافہ نہیں ہوگا۔ صحیح؟ اب اللہ کریم نے جتنا سارا لوہا پیدا کر دیا ہے زمین کے اندر، اب مزید اس میں انکریز کرتا ہے؟ ذرا زور سے نہیں، بس وہی ہے جو پیدا کر دیا ہے۔ صحیح بات میں آ گئی؟ اب تیل جو پیدا کر دیا ہے تو اس میں مزید اضافہ کر رہا ہے؟ نہیں، اس لیے تو اب کم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ صحیح؟ ہاں نہیں، دوسرا کوئی شکل انرجی تو کوئی ایک چیز، توانائی کی تو 3 صورتیں ہیں۔ کیا ہے؟ ہاں کیا آپ کو یاد ہے؟ ہاں یہاں تو سارے سائنٹسٹ ہیں۔ سورج سے نہیں بھائی، توانائی کے 3 جو بنیادی شیپس ہیں، ٹھوس، مائع اور گیس۔ سالڈ شکل میں ہوتا ہے، لیکوڈ شکل میں ہوتا ہے، گیس شکل میں ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے چودھری صاحب، میں نے جو ایف ایس سی میں وہ پڑھی ہے سائنس، وہ آپ کی سائنس سے بڑی آگے ہے۔ آپ تسلیم کریں، ہاں کریں نا، آپ ہار نہیں مانتے۔ انرجی جو ہے، انرجی یہ 3 شیپ میں ملتی ہے، ایک سالڈ شکل میں، دوسرا لیکوڈ شکل۔ یس، سو دیٹ از انرجی، دیر فرام یو ول گیٹ انرجی۔ کاروں میں وہ زیادہ آگے چلے گئے۔ اقواتا، اللہ کریم نے مقرر کر دیے، ایک اندازے سے ڈال دیے، پلاننگ کر چکے ہیں۔ فیہا، زمین کے اندر، اقواتا، اس کے ضروریات کو، فی 4 ایام، 4 دن کے اندر، سواء للسائلین، اور یہ ساری چیزیں محتاجوں کے لیے مساوی استحقاق رکھتے ہیں۔ تو اسلامی معیشت کا سب سے اساسی مسئلہ ایک تو یہ کہ شرعی اعتبار سے اکنامکس کی ڈیفینیشن کیا ہے، سیکولر اکنامکس، ایڈم اسمتھ اور جوزف مارشل والے۔ آپ لوگوں نے اکنامکس پڑھی؟ ہاں آپ نے پڑھی؟ تو آپ کو جوزف مارشل اور ایڈم اسمتھ، وہ تو فرسٹ کیریکٹر ہے اکنامکس کے۔ تو جوزف مارشل اور ایڈم اسمتھ وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی اکنامکس کیا چیز ہے، ہاؤ ٹو ارن اینڈ ہاؤ ٹو اسپینڈ۔ ہاں تو سمپل ڈیفینیشن کہ ہاؤ ٹو ارن اینڈ ہاؤ ٹو اسپینڈ، کیسے کمائیں اور کیسے لگائیں، دیٹ از اکنامکس۔ لیکن شریعت اسلامیہ میں قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ڈیفینیشن ذہن میں آتی ہے تو وہ ہے کہ اکنامکس نام ہے اس علم کا، اس میں یہ بات سکھائی جاتی ہے، سیکھی جاتی ہے، اللہ نے انسان کو کائنات میں جو خلیفہ بنا دیا ہے، ان کائنات کو کیسے بروئے کار لایا جائے کہ فرد اور مجتمع من سوسائٹی، فرد انڈیویجول، سوسائٹی ایز اے ہول، ان کے ضروریات پورے کرائے جائیں۔ یہی ہے شریعت کے اکنامکس، کہ شریعت وہ صرف فرد کے حوالے سے نہیں سوچتی، وہ ایکولی سوچتی ہے دونوں کے لیے، اور یہی ہے وہ بنیادی چیز۔ صحیح کہ کیپٹلزم کا بیڑا غرق کر دیا شریعت کے ڈیفینیشن نے۔ ہاں وہ صرف اپنے بارے، کیپٹلزم میں صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ایون دو کمیونزم میں بھی اپنے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن کون؟ جو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں۔ صحیح، بظاہر تو ان کا جو فلسفہ ہے، میں نے کہا کہ کمیونزم یہ کیا ہے، میں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے۔ صحیح، تو میں نے کہا کمیونزم کیا ہے؟ کمیونزم از اے فلاسفی، کمیونزم از اے سائنس اینڈ کمیونزم از اے پریکٹس۔ اس کی 3 حیثیتیں ہیں، فلسفے کی حد تک یہ کیا ہے، سائنس کی حد تک یہ کیا ہے، پریکٹس کی حد تک کیا ہے۔ تو ان تینوں تصورات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صحیح کہ کمیونزم ایز اے فلاسفی کیا کچھ ریکوائر کرتی ہے، کمیونزم ایز اے سائنس اس کا ڈیمانڈ کیا ہے، اور کمیونزم ایز اے پریکٹس، practice that is totally brutality and much more cruel system than the capitalism of the western world. کہ کیپٹلزم تو ظالمانہ نظام ہے، بطور ریئیکشنری وہ پیدا ہو گیا۔ وہ برٹرینڈ رسل نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ the relation between capitalism, western capitalism and eastern communism is just like the relation of mother and daughter.
اس کا تصور مجھے بڑا اچھا لگا. رسل نے کہہ دیا کیا کہ اس کا ریلیشن کیا ہے؟ کیپٹلزم دیٹ از مدر اینڈ کمیونزم دیٹ از ڈاٹر. سو دس از بروٹیلٹی اینڈ دیٹ از دا سیم. یہ بھی ظلم ہے اور وہ بھی ظلم ہے. لیکن یہاں پہ افراد کو کہا جاتے ہیں, وہاں پہ اسٹیٹ افراد کو کہا جاتا ہے. بس یہ ہے, یہ آپ لکھیں کہ یہاں پہ کیپٹلزم میں فرد افراد کو کہا جاتا ہے, وہاں پہ اسٹیٹ افراد کو کہا جاتا ہے. دونوں کہتے ہیں افراد کو. آپ جو چلے جائیں گے آپ کی باتیں پھر نہیں سیکھیں گے, آپ کا بڑا خسارہ ہو جائے گا. ہم نے آپ کے لیے یہاں جاب ڈھونڈنی ہے. بات ذہن میں آ گئی, وہ آج عمیر نے فون کیا تھا, عمیر دورانی نے. میں نے آپ کا بتا دیا. اس نے سلام کہا آپ سب کہ درس والوں کو میرا سلام کریں. نے اسے بھی کیا. میں نے کہا کہ کیسے ہو؟ اس نے کہا بس باقی زندگی تو ٹھیک رہی ہے لیکن وہ درس کو جو مس کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ یہاں تو ایسا غلغلہ ہے کہ دین کا وہ تصور جو آپ ہمیں دے رہے تھے وہ یہاں پہ ہے نہیں. مسجدوں میں بھی جاتے ہیں, یا سبحان اللہ, بس سوشل گیدرنگ ہوتی ہے. میں جاتے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ سوشل گیدرنگ ہوتی ہے. اس نے کہا دین کا کوئی تصور نہیں, نہ کوئی دین کو فالو کرتا ہے. اس نے کہا کوئی افریقے کا کوئی صاحب ہے, پی ایچ ڈی کر کے یہاں آ چکے. اس نے کہا کہ اس کے دین کا تو تصور جو ہے وہ امریکیوں سے بھی زیادہ آگے ہے, وہ زیادہ ماڈرن ہے. مور لائل فار ماسٹر دین ماسٹر. کچھ لوگ امریکہ کی نظر میں اپنی پوزیشن بنانے کے لیے اس سے زیادہ ماڈرن ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ہو گئی ڈیفینیشن, یہ ہو گئی ڈیفینیشن. پھر شریعت اسلامیہ نے بنیادی تصور جو دے دیا ہے وسائل کے استعمال کا یا وسائل کے یوٹیلائز کرنے کا, وہ ہے مساوات کا, ایکولیٹی کا, آن ایکول بیسس. کیونکہ بنیادی طور پر ساری دنیا کو اللہ نے انسانیت کے لیے پیدا کر دیا. دیٹ واز ناٹ اسپیسیفکلی فار ایگزامپل فار غلام مصطفیٰ جتوئی اور فار بے نظیر بھٹو. Such a big land would be controlled by these vaderas. بنیادی طور پر تو یہ تصور نہیں تھا. دیکھیے قرآن کریم نے فرمایا کہ خلق لکم ما فی السماوات والارض, جو ایڈریس کر رہا ہے تو انسانوں کو ایڈریس کر رہا ہے کہ آپ سارے انسانوں کے لیے میں نے پیدا کر دیا ہے جملہ وہ چیزیں جو آسمان اور زمین کو اندر ہیں. تو سارے انسانوں کے لیے ساری چیزیں پیدا کر دی ہیں. کیا تصور اوپر آتا ہے کہ all of you have the equal rights to exploit it. یہ لکھیں آپ, یہ بنیادی مسئلہ ہے ساتھ کہ all of you have equal right to exploit it. یہ آیت لکھیں تو تبھی خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض. اور یہاں پہ زیادہ واضح کر دیا. یہ دیکھیں آیت نمبر 10 کے آخری الفاظ, سواء للسائلین. سائل کا معنی محتاج, جو حاجت رکھتے ہیں. تو ہم سارے حاجت رکھتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہماری ضروریات ہیں. اور سواء کا معنی ایکول. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ساری چیزیں ایکول بنیادوں پر پیدا کر دی ہیں پورے انسانوں کے لیے. ساری چیزیں ایکول بنیادوں پر پیدا کر دی ہیں. اور دوسرے وہ کہتے ہیں بائی وے آف ٹرانسفر. اب اوریجنل ملکیت یہ مباحات پہ آتی ہے. مباح لفظ لیکن شریعت ہے. مباحات, مباح, مباح mean not owned by anybody, something which is not owned by anybody. Like fish in the ocean is not owned by anybody. Like birds in the air are not owned by anybody. Like minerals in the mountains are not owned by anybody. Like water in the ocean is not owned by anybody. جب سمندر کا پانی وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے تو یہ آل دا رائٹ کہ اسے پانی اٹھائے اور اپنے برتن میں ڈالیں. بازے میں آگے دیٹس دا اوریجنل کنسپٹ. جو پرندہ اڑ رہا ہے کسی کی ملکیت میں نہیں ہے, آپ پکڑیں آپ کا ہو گیا. فش آپ پکڑیں آپ کا ہو گیا. بازے میں آ رہی, بازے میں آ گئی. تو اس کو کہتے ہیں مباحات پہ کنٹرول حاصل کرنا. یہ اوریجنل ملکیت ہوتی ہے کیونکہ آپ کے قبضے سے پہلے اس پر کسی کی ملکیت نہیں تھی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اوریجنل ملکیت. اس میں دو تصورات شریعت نے دیے ہیں. ایک
ایک کو کہتے ہیں مباحات کو پوزیس کرنا، مباحات کو پوزیس کرنا، اور دوسرے کو کہتے ہیں مردہ زمین کو زندہ کرنا، مباحات کو پوزیس کرنا، اور دوسرے کو کہتے ہیں مردہ زمین کو زندہ کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احیا ارضا میتۃ فلیس لعرق ظالم حق فیہا، جس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا تو کسی ظالم کا کوئی استحقاق نہیں کہ وہ اسے سنیچ کر دے۔ اب آپ لکھیں کہ مردہ زمین کا تصور شریعت میں کیا ہے؟ وٹ آر دی بیسک فیکٹرز آف مردہ زمین؟ نمبر 1، ناٹ اونڈ بائی اینی باڈی، کسی کی ملکیت نہیں۔ نمبر 2، دیٹ از انکلٹیویٹڈ، غیر زرعی ہے۔ کیا ہے؟ غیر زرعی، جسے بنجر کہتے ہیں۔ اور 3، never been used for public interest and having no such concept of such like use۔ مستقبل قریب میں بھی ایسا کوئی کنسپٹ نہیں اس زمین کا پبلک کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اس لیے امام محمد اور قاضی ابو یوسف نے یہ نیور بین یوزڈ یا ہیونگ نو اینی سچ کنسپٹ آف یوز، تو اس کے حوالے سے انہوں نے جو جملہ لکھا ہے امام ابو یوسف اور امام محمد نے رحمہم اللہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسی زمین جو شہر سے، گاؤں سے یا ٹاؤن سے دور، شہر سے، گاؤں سے یا ٹاؤن سے دور، کیونکہ اگر اس کے قریب ہو، ناٹ اونڈ بائی اینی باڈی، اور بنجر لینڈ، بٹ سم ٹائم لیٹر، نیکسٹ ان فیوچر، نیکسٹ ایئر اٹ کین بی یوزڈ ٹو بلڈ اپ اے اسکول دیئر، or a masjid there, or a church there, or to be a public gathering there, or for salati janaza there, or for maqbara purposes, or something like that۔ صحیح، تو اس لیے انہوں نے جو تعبیر دے دی کہ وہ آبادی سے دور۔ اب دور ہونے کا تصور کیا ہے؟ ڈیپینڈ کرتے ہیں، دور ہونے کا تصور کیا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بھائی آپ مسجد کے قریب ہیں یا دور ہیں، تو سندھ میں رہیں یا کراچی میں، مسجد سے ذرا دور ہے۔ کتنا ہے بھائی مسجد آپ سے؟ وہ پیدل چلتے ہوئے کچھ 4 منٹ لگتے ہیں، پیدل چلتے ہوئے کچھ 4 منٹ لگتے ہیں، تو اٹ مینس کہ یو آر فار اوے فرام مسجد، بٹ دیٹ از اے کانسیپٹ ہیئر ان کراچی، ناٹ ہیئر ان امریکہ۔ بھائی آپ مسجد کے دور ہیں قریب ہیں؟ نہیں جی، پر مسجد تو ہمارا بالکل قریب ہے۔ اچھا کتنا قریب ہے؟ بچے ڈرائیو کر کے 20 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ بس میں آ گئی، ابھی بات تو یہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور دیٹ از ڈیوٹی آف دا قاضی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کس چیز کو بعید کہتے ہیں کسی خاص کمیونٹی میں اور کس چیز کو قریب کہتے ہیں۔ بات ذہن میں آ گئی؟ اب یہ کیسے زندہ کی جائے گی؟ مردہ زمین زندہ کیسے کی جائے گی؟ تو 3 ائمہ، امام مالک، امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان لوگوں کا امت پہ بڑا احسان ہے۔ یہ جو امام ہیں ان لوگوں کا امت پہ بڑا احسان ہے، اور شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اماموں کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے قرآن و سنت کو حلوہ کا لقمہ بنا کر ہمیں صرف نگلنے کے لیے دیا ہے کہ تیار لقمہ ہم نے پکا پکایا ہے، اب کہاں ہے بس۔ صحیح، اگر وہی کام نہ کرتے۔ اچھا، تو آج کچھ لوگ اٹھتے وہ کہتے ہیں اپنی حلوہ پکا دیتے ہیں، تو ان کی حلوہ وہ بالکل ٹیسٹی نہیں، ان کا بیڑا غرق ہے، وہ اپنی کھچڑی پکا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، امام ابو حنیفہ کی پکی پکائی کھچڑی وہ بڑی اچھی ہے، امام مالک کی پکی پکائی کھچڑی صاحب ہاں وہ تو حلوہ ہے، بڑا اچھا حلوہ ہے، ہم کسی اور حلوہ کو نہیں ٹیسٹ کرتے، اور حلوہ کو نہیں ٹیسٹ کرتے۔ شریعت اسلامیہ میں اجتہاد کے لیے علم اساسی شرط نہیں، تقوی اساسی شرط ہے۔ یہ ویسے ضمن آپ بریکٹ میں لکھیں کہ شریعت اسلامیہ میں اجتہاد کے لیے علم اساسی شرط نہیں، کیا چیز؟ تقوی اساسی شرط ہے۔ اور وہ تقوی جو ابو حنیفہ میں تھی، جو امام مالک، شافعی اور احمد میں تھی، آج اس کا 1/1000 آپ کوئی مثال نکال سکتے ہیں؟ ذرا دور سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کوفہ اور بغداد کے سب سے بڑے کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کے سب سے بڑے تاجر تھے، کوفہ اور بغداد کے دونوں بڑے شاعروں کے۔ صحیح، 4000 طلباء اور علماء کو ماہانہ وظیفہ اپنی جیب سے دیا کرتے تھے۔ صاحب اللہ مجھے بھی اتنے پیسے دے دیں تو میں آپ سب کے لیے وظیفہ مقرر کروں اگلے مہینے سے۔ نہیں، اگر آج آ گئے پیسے تو کل سے، اگلے مہینے کا بھی انتظار نہیں کرنا ہم نے۔
ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوندہ مولوی کو لینے سے محفوظ بنا دے، اس کو دینے والا بنا دے۔ تو آپ لوگوں نے ہمارے لیے کوئی سورس نہیں تلاش کیے تاکہ آپ کو دیا جائے۔ آپ ایسا کریں کہ ابھی سے وہ جو زمین ہے وہاں سندھ اور پنجاب کے سرحد پر، میں نے دیکھی ہے اس کے جو ہے نا، اسے کہتے ہیں فرد، محکمہ مال کے کاغذات نکالے ہیں چودھری صاحب کے کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو آپ ابھی سے ہاں کر دیں، میں کل سے وظیفہ شروع کروا دوں گا۔ لالا کے زمین کے بھی میں نے فرد نکال دیے ہیں۔ میں تو چلا گیا وہاں، لالا کی زمینوں کا جائزہ لے لیا کہ یہ جو مستقبل میں مجھے ملنے والی کیسی زمین ہے۔ ظلموات یہ کیسے زندہ کی جائے گی؟ تو شریعت اسلامیہ میں 3 اماموں کا مذہب ہے، امام مالک، امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے اس بنجر زمین کو آباد کر دے، یہ لکھیں آپ، اس کو کسی اجازت اور پرمیشن کی ضرورت نہیں، بس کوئی بھی اٹھے اور جا کے وہ زمین اپنے لیے آباد کر دے، یعنی زمین کلٹیویٹ کر دے، اس کے جڑی بوٹیاں، وہ جتنے ویڈز اینڈ شربز اینڈ آل دیس ٹائپ آف تھنگ یہ نکال باہر پھینک کے اس کی لیولنگ کرا دیں۔ لیولنگ یہاں کیا کہتے ہیں اس کو؟ لینڈ ڈیولپمنٹ، تو لینڈ کو ڈیولپ کروا دے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نو، should not be that type of disorder، یہ تو لوگوں کا بلڈ شیڈ ہو جائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و قتال کرتے رہیں گے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرسٹ آف آل دی پرسن کنسرن مسٹ سبمٹ این اپلیکیشن ٹو دا ڈپارٹمنٹ کنسرن۔ اس کا کوئی خاص ڈپارٹمنٹ ہوگا اسلامک ریاست میں، وزارت ایگریکلچر، کیا ہوگا؟ وزارت ایگریکلچر یا وزارت اوقاف۔ پاکستان میں ہوتے ہیں AVQ پراپرٹی، AVQ پراپرٹی، AVACUE۔ AVQ پراپرٹی وہ ہوتی ہے جس کا مالک کوئی نہیں ہوتا، ہندو تھے وہ چلے گئے ہیں، وہ وزارت اوقاف کے پاس ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وزارت اوقاف کے پاس، لیکن وہ فروخت نہیں کرتے، وہ لیز پر دیتے ہیں۔ کس پر دیتے ہیں؟ اور لیز بھی 99 ایئرس کا، صحیح، اور ریٹ اس کا بہت بڑا ہوتا ہے، 1 روپی پر ایکڑ۔ سبحان اللہ، یہ ڈرامہ ہے۔ اور کس کو دیتے ہیں؟ غریب کو نہیں، کس کو دیتے ہیں؟ یہ جو بڑے بڑے خبیث بیٹھے ہوئے ہیں، ان خبیثوں کے کنٹرول میں ہے بھائی۔ وہ خبیثوں کے پاس آلریڈی اپنی اتنی زمینیں ہیں، ان خبیثوں کو اور بھی گن دے رہے ہو۔ غریب کا کسانوں کو دے دو، ہاریوں کو دے دو، انہیں مفت دے دو۔ ہاں، وہ دیتے ہیں 1 روپیہ پر ایکڑ ٹو فلاں ودیو اپلو چودھری صاحب، ٹو فلاں چودھری صاحب، ٹو فلاں وڈیرا صاحب، ٹو فلاں خان صاحب، ٹو فلاں ارباب صاحب، ٹو فلاں ملک صاحب۔ ہمارے ہاں ملک خان اور ارباب ہوتے ہیں، پنجاب میں چودھری صاحبان ہوتے ہیں، سندھ میں وڈیرے صاحبان ہوتے ہیں، بلوچستان میں میر اور سردار ہوتے ہیں، میر سردار اور نواب 3 ہوتے ہیں وہاں، میر سردار اور نواب۔ اچھا، تو یہ وہ ایک تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ملک تو میں بھی ہوں جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور وہ ملک ہو۔ مجھے کبھی کبھار کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ آپ لوگ ابھی تک ملک ہیں، میں نے کہا نہیں، وہ ہمارے دادا ملک تھے جب ہماری ساری زمین ٹھیک ٹھاک تھی، ابھی تو ہم نے آدھی سے زیادہ کھائی، اب خاک ملک رہ گئے۔ صحیح، میں نے کہا جب زمین نہیں رہی تبھی تو مولوی بن گئے، اب اس انتظار میں کہ چودھری صاحب دیں گے تو پھر ملک بن جائیں گے۔ تو ایک بات کیا کہہ دیا میں نے کہ امام احمد، امام مالک اور شافعی وہ فرماتے ہیں کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں نو، دیر میں ناٹ بی دیٹ ٹائپ آف ڈس آرڈر، یہ تو فساد ہوگا، آپ نے اجازت لینی ہوگی۔ صحیح، تو متعلقہ ڈپارٹمنٹ اس کے باؤنڈریز متعین کرے گی، ڈپارٹمنٹ آ کے باؤنڈریز، کیونکہ وہ تو بڑی زمین ہوگی، سینکڑوں ایکڑ، ہزاروں ایکڑ، تو آپ کو اگر وہ زمین امریکہ میں ہے
تو ایک آدمی کو 1000 ایکڑ بھی تما دے یہ کوئی مشکل بات نہیں، یہاں تو ٹیکنالوجی ہے، ایک آدمی سنبھال سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں اگر ایک آدمی کو 50 ایکڑ بھی دے دیں اس کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کیسے بھائی اس کو 10 ایکڑ کافی ہے، 5 ایکڑ کافی ہے، بس وہ سنبھالیں، ڈیپینڈ اپان دا سرکمسٹانسز۔